الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. ذی قعدہ کے مہینے کا آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد ہجری کیلنڈر کا، ہجری تقویم کا آخری مہینہ ذی الحجہ شروع ہوگا. اللہ تعالی خیر کے ساتھ عطا فرمائے. حج کا مہینہ، عید الاضحیٰ کا مہینہ، قربانی کا مہینہ. میرا ارادہ تھا کہ آج حج کا ذکر شروع کروں گا اور اگلے جمعے مدینہ منورہ کی حاضری کا ذکر کروں گا، لیکن پاکستان میں ایک بدبخت شخص نے شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا ابو الحسن امام موسیٰ الکاظم
رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں بیہودہ کلمات کہے ہیں، شدید گستاخی کی ہے، جس سے ہر مسلمان کا دل دکھا ہے۔ غیر مسلم ایسی حرکت کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن مسلمان کہلانے والا اولاد رسول کے بارے میں اس طرح کی بات کرے تو تعجب بھی ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ مسلمان ہے؟ اور پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ہمارے حکمران اس معاملے میں حساس، سینسیٹیو نہیں ہیں، ایکشن فوراً نہیں لیتے۔ شاید وہ عوام کے درمیان امن نہیں چاہتے، ملک میں برکت نہیں چاہتے، کیونکہ جب کوئی گستاخی یا بے ادبی کرتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف اس کی زبان سے نکلا یا اس کے قلم سے نکلا اور اس پر احتجاج ہو گیا، اس کا اثر شجر و حجر، چرند و پرند، انسانوں پر، فضا پر بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے اندر بے سکونی ہے، بے امنی ہے، بدحالی ہے، پستی ہے، اس کا سبب یہ بھی ہے کہ یہاں اس طرح کی گستاخیاں، بے ادبیاں ہوتی ہیں اور اس پر قرار واقعی یعنی جو ہونی چاہیے وہ سزا نہیں ہوتی۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کرنا ہے اہل بیت اطہار کا، ان کے کچھ فضائل اور مناقب کی بات کرنی ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ لکھا جاتا ہے، ہاتھ سے بولا جاتا ہے، زبان سے، تو وہ جو زبان سے غلط جملے بولتے ہیں، جو غلط لکھتے ہیں، وہ خود بتا دیتے ہیں کہ وہ مسلمان کہلانے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ علماء امت نے، دین کے علماء نے قرآن و حدیث کے احکام واضح کیے ہیں، ہمیں ادب سکھایا گیا ہے۔ ہمارے ہاں کہاوت ہے، صرف دین کے معاملے میں ہی نہیں، ویسے بھی، کہ اگر اچھا نہیں کہہ سکتے تو چپ تو رہ سکتے ہو،
اور کہنے والے نے کہا نہ کہو گر برا کہے کوئی، نہ کرو گر برا کرے کوئی۔ یہ بھی ہمارے ہاں عام روزمرہ کی باتوں میں کہا جاتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کرو۔ کہتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، جس کی زبان صحیح نہیں وہ شخص اپنی پہچان کرا دیتا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اخلاقیات کی، ایتھکس کی، کسی کی گفتگو اچھی ہو لوگ تعریف کرتے ہیں، مگر آج رونا اس بات کا کہ خود کو عالم کہلانے والے بھی کتنے لوگ ہیں جن کا حال دیکھ کر، جن کی باتیں سن کر حیرانی ہوتی ہے، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ یہ کس کے آلائے کار ایجنٹ بن گئے؟ ان کی زبانیں زہر کیوں اگلنے لگ گئیں؟ اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں یہ جملہ بولا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور جن ہستیوں کی تعظیم ہمارے ایمان کی جان ہے، جن کی محبت ہمارا سرمایہ ایمان ہے، ان ہستیوں کے بارے میں جب کوئی ہرزہ سرائی کرے، لاپ زنی کرے، بکواس کرے، یقینی بات ہے کہ مسلمان بہت تکلیف محسوس کرتے۔ ہم لوگ تخریب کار نہیں ہیں، توڑ پھوڑ نہیں کرتے، لیکن صدائے حق بلند کرتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ پاکستان کی افواج ہوں، عدلیہ ہو، پارلیمنٹ، اسمبلیاں، سینٹ، پاکستان کے اہم ادارے ہوں، حکمران ہوں، ان کے خلاف کوئی بولے تو ایکشن لیا جاتا ہے، نوٹس لیا جاتا ہے۔ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا سپریم لا کا مطلب سب سے اونچا قانون، بڑا قانون، یہ اس کے لیے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ سپریم لا قرآن و سنت۔ قرآن و سنت کے خلاف متضاد قانون پاکستان میں کیسے بن جاتا ہے؟ اور پھر جب سپریم لا قرآن و سنت ہے تو اس کے مطابق گستاخوں، بے ادبوں پر کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی اللہ کے لیے، کوئی قرآن کے لیے، کوئی نبی کے لیے غلط بات کرے تو ہمارے حکمرانوں کو غیروں کا خیال آ جاتا ہے، ان کی خاطر وہ مجرموں کو ملک سے بھگا بھی دیتے ہیں۔
کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ ان کی یہ حرکتیں امن لے آئیں گی، برکت لے آئیں گی، خوشحالی لے آئیں گی؟ نہیں، ایسا کرنے والے یہاں بھی، برزخ میں بھی، حشر میں بھی مجرم ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ جانتا نہیں ہے، اللہ دیکھ نہیں رہا؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ کس کروٹ پلٹائے جائیں گے؟ شاید اقتدار کے نشے میں یہ بھول گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں ہوش نہیں ہے۔ مگر مسلمان کہلانے والے، اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے گناہگار ضرور ہیں، بے غیرت نہیں۔ ہم غیرت ایمانی رکھتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس معاملے میں احکام کی تفصیل بیان کروں تو کئی جمعے لگ جائیں۔ میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں، پہلے بھی سنائی ہیں، ایمان تازہ کرنے کے لیے پھر سنیں۔ ایک کتاب ہے رشفۃ السعدی من بحر فضائل النبی الہادی، یہ علامہ السید ابو بکر ابن شہاب الدین علوی حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ 150 سال پرانی، مصر سے چھپی ہوئی، عربی میں ہے۔ شاید اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہوگا۔ اس میں انہوں نے کچھ حدیثیں جمع کی ہیں۔ دوسری کتاب نور الابصار ہے، علامہ الشیخ مومن بن حسن الشبلنجی کی، یہ بھی کوئی 100 سال پہلے مصر کی چھپی ہوئی، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔ انہوں نے جو حدیثیں جمع کی ہیں ان میں سے کچھ آپ کو سناتا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ وہ لوگ جنہیں معلوم نہیں ان کو معلوم ہو جائے، جو جانتے ہیں ان کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے، اور گستاخی کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کی گستاخی، ان کی کہی ہوئی غلط بات مسلمان برداشت کر سکتے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی ایک دن کی محبت کا ثواب 1 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے، اور آل نبی پر، اہل بیت رسول پر جان دینے والا مومن جنت میں جائے گا۔
یہ حدیث شریف آپ نے سنی، جب ایک دن کی محبت 1 سال کی نفل عبادت سے بہتر، تو جو ان سے ہمیشہ محبت کرے گا کتنا ثواب پائے گا۔ حضرت مولائے کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت 7 موقعوں پر جو غم کے موقع ہیں ان میں نفع دیتی ہے، نافع ہوتی ہے۔ وہ 7 موقع کون سے ہیں؟ وفات کے وقت، قبر میں، نشر، قیامت میں، کتاب جب لکھا جاتا ہے، حساب میں، میزان جب عمل تولیں گے، اور پل صراط سے گزرنے میں یہ محبت نفع دے گی۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایک لمبی حدیث ہے، سنا رہا ہوں، کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس ایمان والے نے آل رسول کی محبت میں وفات پائی، اس نے شہادت کی موت پائی۔ سن لو، جو آل رسول کی محبت میں مرتا ہے اس کے لیے مغفرت ہے۔ جان لو، جو آل رسول کی محبت میں مرا وہ اس حال میں مرا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ خبردار، جو آل رسول کی محبت میں فوت ہوا وہ ایسا مومن مرا کہ اس کا ایمان کامل۔ آگاہ ہو جاؤ، جو آل رسول کی محبت میں مرا اسے پہلے ملک الموت اور پھر منکر نکیر جنت کی بشارت دیتے۔ موت کا فرشتہ بھی اور قبر میں آنے والے فرشتے بھی اسے جنت کی خوشخبری سناتے۔ جو شخص آل رسول کی محبت میں فوت ہوا اسے اس طرح سجا کر جنت کو لے جایا جاتا ہے جس طرح دلہن کو اس کے دولہا کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ آگاہ رہو، جو آل رسول کی محبت میں مرا اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھولے جاتے۔ جو آل رسول کی محبت میں مرتا ہے اللہ تعالی رحمت کے فرشتوں کے لیے اس کی قبر کو زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے۔ آگاہ رہو، جو آل رسول کی محبت میں مرا وہ اہل سنت و جماعت مرا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد کی بغض میں مرا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ جو آل رسول کے بغض میں مرا وہ کافر مرتا ہے، وہ کافر مرا۔ جو آل رسول کی دشمنی میں مرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ یہ پوری ایک حدیث تھی۔
حضرت ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کونین کے والی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ تعالی سے اور میری قرابت والوں سے محبت نہیں رکھے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت کے ساتھ میرے اہل بیت سے محبت نہ رکھے۔ حضرت ابی لیلہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے، میرے اہل کو اپنے اہل سے، میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ پیارا نہ رکھے، یعنی اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اگلے درجے تو بات کی بات ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ تعالی کے آخری اور سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 خصلتیں عادتیں ادب کی سکھاؤ۔ حکم ہے یہ، نبی کی محبت، اہل بیت رسول کی محبت اور قرآن پڑھنے کی محبت، قرآن کی قراءت کی محبت۔ حضرت ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دین پر ثابت اور پکے رہو گے میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کی محبت سے، یعنی صحیح راستے پر ثابت قدمی ان ہستیوں کی محبت سے ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا علی بن حسین، میں نے یہ نام لیا، کم لوگ پہچانے ہوں گے کیونکہ آپ ان کو ان کے لقب سے پہچانتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ کے کلام قرآن کو بھی پیارا رکھتا ہے، جو قرآن سے پیار رکھتا ہے وہ رسول سے پیار رکھتا ہے، اور جو رسول سے پیار رکھتا ہے وہ رسول کے صحابہ اور ان کی قرابت سے بھی پیار رکھتا ہے۔ قرابت کا مطلب جو نبی کے قریب ہیں، جتنے قریب ہیں ان سے پیار رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت، دھیان سے سنیں، بڑی پیارا ارشاد، سارے ارشاد پیارے ہیں مگر دھیان سے سنیں، خوشخبری ہے۔ فرمایا میرے اہل بیت اور ان سے محبت رکھنے والے، میرے اہل بیت سے محبت رکھنے والے، میرے امتی میرے حوض کوثر پر جس طرح یہ 2 انگلیاں شہادت کی اور بیچ والی، اس طرح انگلیاں کر کے فرمایا میرے حوض پر اس طرح اکٹھے آئیں گے جو نبی کی آل سے، نبی کے اہل بیت سے پیار رکھتے ہیں۔
حضرت سیدنا امام حسن سبط رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم اہل بیت رسول سے اللہ تعالی کے لیے محبت رکھنے والے کو اللہ تعالی سکون دے گا گھنے سائے میں اس قیامت کے دن جب اللہ کی رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ہم اہل بیت کی محبت کا بدلہ اللہ تعالی جنت کے ساتھ دے گا، اور جو ہم اہل بیت سے دنیا کی غرض سے محبت رکھے گا، خالص اللہ کے لیے نہیں کہ اللہ کا پیارا سمجھ کر نہیں، دنیا کی غرض سے محبت رکھے گا، اسے دنیا میں ہی نوازا جائے گا، اللہ اس کو بھی خالی نہیں رکھے گا، اسے دنیا کا مال مل جائے گا، وہ درجہ نہیں ملے گا مگر وہ بھی خالی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت رسول سے جو بھی بغض دشمنی رکھنے والا ہے، اللہ تعالی اسے دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت سے محبت رکھنے والا مومن متقی ہوگا، اور ہم سے بغض رکھنے والا منافق اور بدبخت ہوگا۔ حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہمارے بغض سے اجتناب کرنا، اہل بیت نبوت سے دشمنی نہ کرنا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے بغض رکھے گا اور ہم سے حسد کرے گا، اسے قیامت کے دن آگ کے کوڑے سے، چابک سے، حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل بیت رسول سے بغض دشمنی رکھے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں میں کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں، کتنی حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، مزید سنیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی نے اس شخص پر جنت حرام کر دی ہے جو میرے اہل بیت پر ظلم کرے، یا ان کو قتل کرے، یا ان کے قاتلوں سے تعاون کرے، یا میرے اہل بیت کو گالی دے۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری اولاد کے بارے میں مجھے اذیت دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑے بڑے علماء نے لکھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، وہ نبی پاک کے اجزائے بدن ہیں، صحیح النسب، بالکل سچے حسنی حسینی سادات، سب اولاد رسول ہیں۔ حضرت فاطمہ سے نسب گیا حضور کی طرف، یہ سب نبی پاک کا خون ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے اپنی قرابت سے نبی پاک کی قرابت زیادہ پیاری ہے، اپنی اولاد سے نبی پاک کی اولاد زیادہ پیاری ہے۔ آپ نے کچھ حدیثیں سنی، بہت ہیں، سناتا رہوں تو آپ حیران ہوں گے کتنے ارشادات ہیں۔ جتنے آپ نے سنے اپنے ایمان سے بتائیے، ایک مومن مسلمان ان ارشادات کو سن کر کیا نبی پاک کی آل سے کوئی دشمنی رکھے گا؟ ان کے بارے میں کوئی ہلکی نامناسب بات کرے گا؟ نہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے فقہی مشہور امام، 4 اماموں میں سے ایک مشہور امام ائمہ شریعت میں سے، وہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کو کبھی کوئی سید کہلانے والا تکلیف پہنچاتا تھا، دنیا کی کسی بات میں کوئی کہہ دیا کچھ، فوراً کہتے تھے میں نے اس کو معاف کیا۔ کیوں؟ کہ یہ آل رسول ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کو کوئی نقصان ہو، اس کی کوئی پکڑ ہو۔ شریعت کے احکام سے سادات مستثنا نہیں ہے، ایگزمپٹڈ نہیں ہے کہ ان پر شریعت کے احکام نہیں ہیں، ان پر تو زیادہ لگتے ہیں، مگر امت کو یہ تعلیم ہے کہ ان کا ادب کیا جائے۔ میں نے وہ وقت دیکھا ہے، اب تو نہیں نظر آتا، دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہیں ہو، چھوٹے علاقوں میں، چھوٹی بستیوں میں یا گاؤں میں کوئی سید آ جاتا تھا، اس کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے اور خود چارپائی الٹی کر کے نیچے، یعنی اس کا جو بیٹھنے کا حصہ وہ نیچے لگا کر اس پر بیٹھتے تھے کہ ہم اس کے برابر بھی نہ بیٹھیں، آل رسول کا ادب کرتے تھے۔ فضیلت علم، فضیلت نسب سے بلا شبہ، کیونکہ نبیوں کی وراثت علم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہونا، ان کی اولاد ہونا، وہ رب جس کے کوئی رشتے ناتے نہیں، جو کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس نے اپنے حبیب کے رشتے ناتے بنائے ہیں اور خود ان کی شان اپنے کلام میں بیان فرمائی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، اے لوگوں میں تم کو دین پہنچایا، ہدایت پہنچائی، تمہیں نیکی سکھائی، اللہ کی پہچان کرائی، تعلیم دی، اس کا کوئی بدل نہیں مانگتا تم سے۔ کیا چاہتا ہوں؟ اپنی قرابت کی محبت، جو میرے قریب ہیں ان سے محبت رکھو۔ صحابہ کرام بڑی شان والے، بڑے مرتبے والے، مگر وہ آل رسول کا کتنا احترام کرتے تھے، میں نے آپ کو واقعے سنائے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں سے کتنی محبت کرتے تھے،
وہ واقعے بھی آپ نے سنے۔ حضرت امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضور تشریف لائے، حضور ان کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے دوڑے، وہ آگے دوڑ رہے، حضور پیچھے، وہ خوش ہو۔ حضور نے دونوں ہاتھوں میں ان کا چہرہ لیا، تھوڑی پر بھی اور سر پر ہاتھ رکھ کے ان کے ہونٹ چومے۔ یہ میری اور آپ کی تعلیم کہ جب نبی ان سے اتنا پیار کر رہے ہیں، ہم کتنا پیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، شہزادے مسجد میں آ گئے، سجدے کی حالت میں نبی پاک کی پشت پر سوار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب سجدہ بہت لمبا ہو گیا تو مجھے شبہ ہوا کوئی واقعہ تو نہیں ہو گیا، تو کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو شہزادہ رسول حضور کی پشت پر سوار تھے، حضور نے سجدہ ہی لمبا کر دیا کہ میں اٹھوں گا یہ کہیں نیچے نہ آ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اندازہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو چومتے ہیں، جن کو سونگھتے ہیں، اپنے کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، ان کے لیے سواری بن جاتے ہیں، وہ کتنی شان والے ہیں، کتنے مرتبے والے ہیں۔ تو اہل بیت نبوت، اہل بیت سے مراد گھر والے۔ یہاں ایک مسئلہ کر دوں، جن لوگوں کو دوسروں کی آواز سننے کو ملتی ہو تاکہ ان کو معلوم ہو جائے۔ کچھ لوگ ہیں کہلاتے مسلمان ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں۔ صرف بیویاں، وہ کہتے ہیں گھر والی صرف بیویاں ہوتی ہیں، وہ نبی پاک کی اولاد کو اہل بیت نہیں مانتے۔ کچھ لوگ ہیں جو اولاد کو اہل بیت مانتے ہیں، بیویوں کو نہیں مانتے۔ ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک کی پاک بیویوں کو بھی، ان کی پاک اولاد کو بھی اہل بیت نبوت مانتے ہیں، اور یہی صحیح ہے۔ خود نبی پاک جن کو اپنے اہل بیت فرمائیں، کوئی مسلمان کہلانے والا کہے کہ میں نہیں مانتا تو اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ خود نبی جب فرما رہے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مواقع پر، بلکہ عادت تھی، جب اپنی شہزادی کے گھر کے پاس سے گزرتے تو دروازے پہ کہتے السلام علیکم یا اہل البیت، اے میرے گھر والوں تمہیں سلام۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت۔ اور آج کوئی کہے کہ جی نہیں مانتا، جس شخص نے بکواس کی ہے وہ اہل حدیث کہلاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے اہل حدیث ایک جیسے ہیں، لیکن وہ کہلاتا ہے تو اس کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں کھلم کھلا بیان دیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ خاموش رہیں گے تو اس کا مطلب کہ وہ اس پر راضی ہے۔ وہ اہل حدیث جن کو ہم وہابی کہتے ہیں وہ کہلاتا ہے، اس نے جو لفظ کہے ہیں برداشت نہیں ہوتے، اتنے غلط اور اتنے بیہودہ اور اس گندے انداز میں اس نے کہے ہیں۔ میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ بھی سنیں، لیکن کسی نے اگر سنے ہوں گے اس کو معلوم ہوگا اس نے ننگی گالیاں دی ہیں۔ اور جو ان کے بارے میں بات کی ہے نا، میں کہا وہ تو سوچ کے تکلیف ہوتی ہے
زبان پر کیسے لاؤں؟ تو اس شخص نے بتا دیا کہ وہ حلالی اونچی کہہ دیں، ورنہ ایسی بات نہ کرتا۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم 7ویں امام ہیں ائمہ اہل بیت میں سے۔ آپ کہیں گے وہ اہل بیت کے امام، تو کیا ہم اہل بیت کو نہیں مانتے؟ آپ لوگ کہتے ہیں یہ شیعوں کا کام ہے اہل بیت کی بات کرنا، جو ایسی بات کرتا ہے میں اس کو سنی نہیں مانتا۔ آپ نے ان کے کھاتے میں کیوں ڈال دیا؟ وہ تو اصلی ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ یہ ہمارے امام ہیں، ہر مسلمان کے امام ہیں۔ یہ 12 امام جو ہے اہل بیت کے، آپ نے ان کے کھاتے میں کیوں ڈال دیا؟ یہ ہمارے امام ہیں۔ ہمارے فقہی امام، امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے مذہب کے سب سے بڑے امام، امام اعظم، وہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اہل بیت کے شاگرد ہیں۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ آپ نے حضرت معروف کرخی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، بغداد شریف میں ہی مزار ہے ان کا، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے دروازے پہ بیٹھا کرتے تھے، اندر نہیں، دروازے پہ۔ ان کے پاس، شہزادے کے پاس آنے والوں کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، دربان بن کے دروازے پہ بیٹھے، اتنے بڑے ولی اللہ، جنہوں نے ادب کیا ہے انہوں نے ہی رتبے پائے ہیں۔ مرشد، عالم، عالم حق، مرشد کا بڑا درجہ ہے۔ سادات بھی غیر سیدوں کے مرید ہوئے ہیں، مگر نسب کا اعزاز، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ میں نے آپ کو شاید یہ شعر سنایا تھا، فرق کیا ہے سید میں اور غیر سید میں؟ کسی نے ایک شعر کہا کہ جو سید نہیں ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی نانا ہے، اور جو سید ہیں ان کے بھی نانا ہے۔ سیدوں کے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے والے نے کہا، منکر میرے نانا کا مسلمان ہے مگر، منکر میرے نانا کا مسلمان ہے مگر، منکر تیرے نانا کا مسلمان نہیں۔ جو نبی پاک کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ نسب کی شان سادات کو حاصل ہے۔ حضرت امام شافعی 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، ان کا بڑا مشہور کلام ہے، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ وہ فرماتے ہیں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تعالی نے وہ کتاب جو نازل فرمائی قرآن میں، تمہاری محبت ہم پر فرض کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ اگر آواز لگائیں تو رفض نہیں، فرض۔ رفض اور فرض میں آپ حروف دیکھیں گے تو ایک جیسے نظر آئیں گے، مگر معنی کیا ہو جاتا ہے؟ شیعوں کو رافضی کہتے ہیں نا،
تو وہ رفظ والے ہیں. ہمارے نزدیک آل بیت کی محبت فرض ہے. وہ کہتے ہیں اے نبی پاک کے گھر والوں، تمہاری قدر، تمہاری شان، تمہاری عظمت کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. ہر خطیب جمعے کا خطبہ پڑھتا ہے، نبی پاک کے بعد ان کے خلفائے راشدین کا نام اور پھر اہل بیت کا نام لیتا. آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں نبی کی آل پر بھی. ہمیں اماموں نے، ہمارے علماء نے ادب سکھایا. حضرت امام احمد بن حنبل چوتھے امام ہیں. چاروں اماموں کا ذکر آیا، آپ نے سنا. یہ پڑھا رہے تھے، استاد تھے، پڑھاتے تھے. اچانک ادب سے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر پڑھانے لگے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر مجلس سے باہر نکلے. ایک نوجوان لڑکا تھا سامنے، اس سے مصافحہ کیا، اس کے ہاتھ چومے، اس کا احترام کیا. جب تک وہ چلا نہیں گیا امام احمد بن حنبل کھڑے رہے. لوگ حیران تھے، ہمارے استاد اتنے بڑے امام اس ایک لڑکے کا اتنا خیال کر رہے ہیں، اس کو اتنی تعظیم دے رہے ہیں. واپس تشریف لائے جب اپنی مسند پر، تو آ کر خود ہی بتا دیا کہ تمہارے دل میں خیال ہوگا کہ میں نے اس لڑکے کا اتنا ادب کیوں کیا ہے، کہ یہ امام ہمارے اس لڑکے کے ہاتھ کیوں چوم رہے تھے. تو فرمایا یہ نبی پاک کی اولاد میں سے میری نظر اس پر پڑی تو میں ادب سے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالی نے نبی کی آل کا ادب ہم پر لازم کیا ہے. حضرت با یزید بستامی سیدنا طیفور بن عیسیٰ، یہ حضرت امام جعفر صادق کے خلیفہ ہیں. اتنے بڑے ولی اللہ تھے، یہ بھی اپنے امام حضرت امام جعفر صادق کے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے اور ان کے زائرین کی خدمت کرتے تھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے علماء کی تعلیم یہ ہے، اولاد رسول کے نسب ہوتا ہے خاندانی رشتہ، حسب ہوتا ہے آپ کے کمالات وغیرہ. اولاد رسول کے نسب یعنی خاندانی رشتے کے بارے میں زبان طعن دراز کرنا، یعنی منہ سے غلط لفظ نکالنا، ایسا ہے جیسے اپنے ایمان کو خراب کرنا. ہمیں چاہیے، ان کی تعلیم کا خلاصہ سنیں، ہمیں چاہیے کہ سادات کے ساتھ جب بیٹھنا ہو تو انہیں بلند جگہ پہ بٹھائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی بات کو نہ ٹھکرائیں. کیوں کہ وہ نبی پاک کے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان میں نبی پاک کا خون ہے. حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی، کچھ لوگ شعراوی کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ، بہت بڑے امام ہیں. تمام علماء کہتے ہیں کہ وہ بحر لا ساحل لہ، وہ علم کا ایسا سمندر تھے جس کا کنارہ نہیں. اتنے بڑے امام. وہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر جو احسان فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں سیدوں کا ادب کرتا ہوں. یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے. کچھ لوگ ان کے نسب میں طعن کرتے ہوں بھلے سے،
اگر سید اپنے بزرگوں کے طریقے پر نہیں، یعنی اعمال کے لحاظ سے متقی نہ بھی ہوں، تو ہم پھر بھی ان کا خیال کریں گے۔ کہتے ہیں ہیرا کیچڑ میں گر جائے تو ہیرا ہی رہتا ہے، آپ نکال کے دھو لو تو اس کی چمک دمک میں کوئی فرق نہیں۔ یہ تعلیم ہے اصل۔ اور کوئی گندے لفظ کہے حضرت علی کے لیے، حضرت امام حسن حسین کے لیے، ان کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے، شہزادوں کے لیے، وہ کسی لڑکے کو کہنا ہدایے کے بخشش لے کر آیا اعلیٰ حضرت، کوئی ایسی بات کرے تو بتاؤ مسلمان برداشت کرے گا؟ اونچی سہے گا؟ نہیں۔ سنیں، اجنبی شخص ہو اور خود کو سید ظاہر کرے، ہم نہیں جانتے کہ واقعی سید ہے یا نہیں، چونکہ وہ سید کہتا ہے تو ہم پھر بھی اس کا لحاظ کریں گے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو خود بھگتے گا، کیونکہ جو سید نہ ہو اور خود کو سید کہلائے وہ نبی کو گالی دیتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے بتائیے وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ اس کے لیے اگر پتہ چل جائے کہ واقعی سید نہیں ہے، بنا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی علماء نے بڑے سخت فتوے دیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج تک ہمارے بڑے بڑے ائمہ جمع ہے اماموں کی، بڑے بڑے امام، ہمارے بڑے بڑے علماء نے سادات کے لیے بہت سے واقعات لکھے۔ آپ کو ہر رمضان میں سناتا ہوں، آپ واقعات سنتے ہیں فرمائش کر کے، وہ بھی میں نے آپ کو سنائے ہوئے ہیں، سنیں، توجہ سے سنیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر شاگرد ہے سید اور شرارتی ہے مزاج کا، کیا کروں، اس کو سزا دے سکتا ہوں؟ فرمایا نہ دو۔ اس نے کہا جی وہ ٹلتا نہیں ہے، جو وہ اس کے مزاج میں جو تھوڑا سا چلبلا پن ہے، اس کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس کو تھوڑی سی تادیب کی جائے۔ تو فرمایا یہ سمجھ کر ہلکی سی سزا کہ شہزادہ ہے، پاؤں کو مٹی لگ گئی ہے، میں وہ جھاڑ رہا، اندازہ کریں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جو لکھا ہے اپنا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میں اس سے آپ کو ایک دو شعر سنانے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے انہوں نے نبی پاک کی ازواج کے لیے بھی لکھا اور شہزادوں کے لیے کیا لکھا۔ فرماتے ہیں جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام، باقی ساقیان شراب طہور، یہ حضرت امام زین العابدین کے لیے، باقی ساقیان شراب طہور
زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام. اب ہر شہزادے کا الگ الگ نام لے کر نہیں، تمام یہ جو شہزادے ہیں ان سب کو ایک شعر میں بیان کرتے ہیں. اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام. کیا مطلب؟ وہ اونچے مکان والے، درجے والے ہیں، ان سب کے درجے اور شان کو سلام. فرماتے ہیں ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سعادت پہ لاکھوں سلام. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. رضی اللہ. ان کی بالا شرافت یعنی ان کا شرف اونچا ہے، وہ بڑی بزرگی والے ہیں، شان والے. ان کی والا سیادت، وہ کیسے سید ہیں، وہ ہم سب کے سردار ہیں. سلام بھیج رہے ہیں. میں نے یہ شعر آپ کو اس لیے سنائے کہ آج پتہ نہیں ایک بیماری ہو گئی ہے، اہل بیت کا ذکر کرے لوگ کہتے ہیں شیعہ ہے، تفضیلی ہے، یوں ہے. سنو، اگر تم سے اہل بیت کی شان بیان نہیں ہوتی یا برداشت نہیں ہوتی تو اپنے ایمان کو ٹٹولو. ذکر اہل بیت کرنا تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے. ہم صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اہل بیت نبوت کی بھی تعظیم کرتے ہیں. کسی ایک صحابی کے خلاف ہم کوئی بات سنتے گوارا کرتے نہیں، اور اہل بیت نبوت کے بارے میں تو اور زیادہ حساس ہو جاتے ہیں. وہ نبی کے پیارے ہیں، ہم ان کی بھی گستاخی، بے ادبی یا ان کے بارے میں ہلکی بات برداشت کر سکتے نہیں. نبی پاک کا خون ہے. یہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے حوالے سے بات کی. آپ کو ایک بات سناؤں، لکھی دوسرے نے ہے، اس لیے سنا رہا ہوں کہ پتہ چلے. مولوی قلندر صاحب، کون؟ ایک مولانا صاحب تھے، ان کا نام تھا مولوی قلندر صاحب. ان کو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. ایسے شخص کو صاحب حضوری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صاحب حضور، حضور کی خدمت میں رہنے والا، قریب. ایک روز ان کے پاس ایک سید لڑکا آیا. اس نے کوئی اس طرح کی بات کی کہ مولوی صاحب کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور انہوں نے اس لڑکے کو ایک تھپڑ مار دیا. اس لڑکے نے ایسی بات کی، مولانا صاحب برداشت نہیں کر سکے اور تھپڑ مار دیا. اس دن سے مولانا صاحب کو زیارت ہونا بند ہو گئی. سید لڑکے سے کوئی جملہ نکلا تھا، ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ تھپڑ مار بیٹھے. حالانکہ وہ سید لڑکا، ابھی یہ بات کوئی 100-200 سال پرانی. زیارت کا سلسلہ اونچی گئی ہے، بند ہو گیا.
جس کو روز زیارت ہوتی ہو اور زیارت بند ہو جائے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے، میں اور آپ سمجھ سکتے نہیں۔ مولانا صاحب اس لڑکے کے پاس گئے، اس کے پاؤں پکڑے، مجھے معاف کر دے۔ سید زادے نے معاف کر دیا، مگر زیارت کا سلسلہ بحال نہیں ہوا۔ مولانا صاحب نے مدینہ منورہ میں علماء سے، جو وہاں پر بزرگ ہستیاں تھے، ان سے رابطہ کیا، سفر کر کے مدینہ منورہ گئے، وہاں پہ رہنے والے علماء سے، بزرگوں سے ملے، مجھے حضور سے معافی دلوا دو۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک خاتون ہے مجذوبہ۔ مجذوب جانتے ہیں؟ جو ظاہری طور پر اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ ان کا ایک خاتون ہے مجذوبہ، وہ ولی اللہ ہے، ولیہ ہے، وہ کبھی کبھی مسجد نبوی میں آتی ہے، جب آئے تو راستے میں اس کے پاس کھڑے ہو کر اس سے کہنا، اس سے درخواست کرنا، اگر وہ مان گئی تو تیری بات ہو جائے گی۔ مجذوبہ خاتون ہے۔ مولانا صاحب کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو روزانہ روتے، صبح روتے، شام روتے۔ وہ راستے میں بیٹھ گئے، وہ مجذوبہ خاتون جب آئی، لوگوں نے کہا یہ ہے وہ۔ مولانا صاحب اس کے قدموں کے قریب گئے اور بہت روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اس سے التجا کی۔ ان کا رونا سچا تھا، سچے دل سے روئے تھے۔ اس خاتون نے جب ان کی فریاد سنی تو اس کو جوش آ گیا ان کا رونا دیکھ کر، اور اس نے کہا مولانا شف ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی کے لفظ ہیں، آپ نہیں سمجھے ہوگے۔ اس نے کہا مولانا دیکھو یہ سامنے اللہ کے رسول سامنے ہے۔ اب تک مولانا خواب میں دیکھا کرتے تھے، اس وقت جاگتے ہوئے زیارت کرنی۔ اللہ یا اعلی حضرت فاضل بریلوی کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ گھر سے بہت کم نکلتے تھے، بس نماز کو مسجد آئے، اپنے گھر لکھ رہے ہیں مسلسل۔ ساری دنیا سے اس زمانے میں فتوے آتے تھے، پڑھنے والے آتے تھے، مسئلے مسائل ان کا، کہیں تقریبات، سال میں 2 تقریریں کرتے تھے، سال میں۔ اعلی حضرت زیادہ کام لکھنے کا کیا، آج تک امت کے کام آ رہا ہے۔ ایک تقریر کرتے تھے عید میلاد النبی پر، ایک اپنے پیر صاحب کے عرس پر، باقی جمعہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ تقریر نہیں کرتے تھے۔ کسی جگہ بلایا گیا، اس زمانے میں پالکی وہ کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے تھے، پالکی میں بٹھا کر۔ اب تو خیر آپ کے پاس موٹریں ہیں، کاریں ہیں۔ پالکی آئی، کوہار جو اس پالکی کو اٹھانے والے تھے انہوں نے اٹھایا، اعلی حضرت بیٹھ گئے، پالکی چلی، وہ لوگ چلے، ابھی 2-4 قدم ہوں گے، آواز آئی جیسے کوئی بہت زور سے بولا روکو، پالکی روک دو۔ وہ جو پالکی جنہوں نے کندھوں پہ اٹھائی تھی، انہوں نے کندھوں سے اتار کے نیچے رکھ دی۔ جو ساتھ ہجوم چل رہا تھا وہ بھی رک گیا، جیسے کوئی کسی تڑپ کے بے چین ہو کے اعلی حضرت پالکی سے باہر آئے۔ پالکی اٹھانے والے جو کوہار تھے، 4 آدمی جنہوں نے پالکی اٹھائی ہوئی تھی، اعلی حضرت کی آواز بھررائی ہوئی جیسے رونا نکل رہا ہوتا ہے،
پوچھا تم لوگوں میں کوئی سید زادہ تو نہیں ہے؟ پالکی اٹھانے والوں میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ تمہیں اپنے جد اعلی رسول پاک کا واسطہ جلدی بتاؤ، کیونکہ میرا ایمان کا ذوق لطیف نبی پاک کے جسم کی خوشبو محسوس کر رہا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سیدوں سے خوشبو آتی ہر ایک کو۔ جب آپ نے یہ سوال کیا تو وہ جو کوہار کھڑے تھے ان میں سے ایک شخص کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، فق ہو گیا، ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ ظاہری حالت بتا رہی تھی کہ اس کو فاقوں نے، دنیا کے زندگی کے تھپیڑوں نے بہت ستایا ہے۔ مالدار نہیں ہے، پیسے نہیں ہے پاس۔ اس نے اپنی آنکھیں نیچے رکھی اور ہلکی سی آواز میں کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، اس کی ذات پات نہیں پوچھی جاتی۔ مزدور سے کام لیا جاتا ہے، اس کی ذات پات نہیں پوچھی جاتی۔ آپ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر میری زندگی کا راز فاش کر دیا ہے۔ ہاں، میں اولاد رسول ہوں، چمن رسالت کا کملایا ہوا ایک پھول ہوں، جس کی خوشبو سے آپ کے ایمان کو راحت ملی ہے، خوشبو پائی ہے آپ نے۔ رگوں کا خون نہیں بدلا جا سکتا، اس لیے مجھے انکار نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں آل رسول نہیں، لیکن خود کو سید کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے اعمال، میرے حالات ایسے نہیں۔ کچھ مہینے اس شہر بریلی میں، کچھ مہینے ہوئے ہیں بریلی آیا ہوں، کوئی اور ہنر نہیں آتا تھا، کوئی اور کمائی کا ذریعہ نہیں۔ ان پالکی اٹھانے والوں کے پاس آ بیٹھا، انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ لگ جاؤ، صبح آتا ہوں، شام کو چلا جاتا ہوں، جو 2 پیسے ملتے ہیں بچوں کو اس کے کھانا کھلا دیتا ہوں۔ ابھی وہ مزدور باتیں کر رہا تھا، ہجوم نے ایک عجیب منظر دیکھا، حیرت انگیز واقعہ دیکھا، جس کو دنیا اعلی حضرت امام اہل سنت کہتی۔ اپنے وقت کا وہ عالم اور مجدد اپنی پگڑی سر سے اتار کر اس مزدور کے قدموں میں رکھ کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ آنسوؤں کی بارش تھی، کہہ رہے تھے، اے شہزادے عزت والے، میری گستاخی معاف کر دو، مجھے علم نہیں تھا، اس کی وجہ سے یہ خطا ہو گئی۔ ہائے کیا غضب ہو گیا! جن کی مبارک جوتیوں کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز، میں ان کے کاندھے پہ سواری کروں؟ قیامت کے دن حضور کہیں گے، احمد رضا، کیا میرے بیٹے کے کاندھے اس لیے تھے کہ تو اس پر سواری کرے؟ کیا جواب دوں گا؟ ایک طرف میں عشق کے دعوے کروں نبی کے، اور دوسری طرف میرا ایسا عمل، میں تو سوچ رہا ہوں بنے گا کیا؟ دیکھنے والے حیران تھے۔ اعلی حضرت نے بے خبری میں اگر سواری کر ہی لی ہے تو یہ اتنی باتیں، لوگ پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، سید زادے سے کئی مرتبہ کہلایا کہ کہو میں نے معاف کیا۔ اس نے بار بار کہا میں نے معاف کیا۔ فرمایا اب ایک فرمائش پوری کرنی پڑے گی تمہیں، اس طرح معافی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہوگا؟
کہ اب مجھ سے ایک انجانے میں خطا ہو گئی کہ میں نے سواری کی تمہارے کاندھوں پر، اب یہ ہوگا کہ تم پالکی میں بیٹھو گے اور میں اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نے معاف کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تجھے بیٹھنا پڑے گا۔ اس کو بٹھایا اور خود کندھوں پہ اٹھا کے چلے۔ فرمایا اب بدلہ ہوا۔ ادب کرنے والوں کو رتبے ملتے ہیں، درجے ملتے ہیں، اور کوئی زبان دراز بدبخت رسول کے شہزادے کے بارے میں ایسی بات کرے۔ جن کے بارے میں بات کی ہے ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ حاجی جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، اس میں ایک عالم ہے۔ اس عالم نے دیکھا ایک بڑا نورانی چہرہ ہے، سب میں جوش ہے، مگر جو نور ہے، جو برکت ہے، خوشبو ہے، وہ اس شخص میں بہت زیادہ۔ وہ اس کو نوٹ کرتے رہے کہ باقی سارے سفر کر رہے ہیں، یہ یا تو اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، کلام پڑھ رہا ہے، ٹھہرتے ہیں تو نماز پڑھتا ہے، نیند بھی برائے نام ہے۔ نوٹ کرتے رہے، دیکھتے رہے، ان کا جذبہ دیکھتے رہے۔ جاننا چاہا کہ یہ کون ہے، سامان کہاں ہے ان کا، پیسے ویسے ہیں یا نہیں ہے کیا۔ نماز پڑھ رہے تھے وہ، یہ قریب گئے تو نماز سلام پھیر کے انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ کھوج میں نہیں رہتے اور لوگوں کے بارے میں برا گمان، نام لے کے ان کو جواب دیا، اے شقیق بدگمانی سے بچو اور زیادہ کھوج میں نہ پڑو۔ اب تو ان کو اور زیادہ کہ یہ میرا نام جانتے ہیں، میرے دل کی بات انہوں نے جان لی، جو میرے دل میں خیال تھا وہ بھی جان لیا، ضرور یہ کوئی اللہ والا ہے۔ سفر ہو رہا ہے، ان کے ذہن میں ایک اور سوال آیا، اسی طرح انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا بھی جواب دیا۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے واقعی پیارے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں۔ پھر وہ دل کا حال بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ کہتے ہیں وہ ایک جگہ کنویں پہ، ان کے پاس ایک پیالہ تھا، بس کنویں میں پانی نکالنے میں ان کا وہ پیالہ گر گیا، پانی بہت نیچے تھا، وہ پیالہ گر گیا۔ انہوں نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے پاس اس پیالے کے سوا کچھ نہیں ہے، اس سے پانی پی لیتا ہوں، مولا مجھے میرا یہ پیالہ لوٹا دے۔ حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں پانی اوپر آ گیا اور پیالہ اس کے اوپر سامنے جیسے ہاتھ پکڑا کے پکڑ لیا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا میرا یقین اور پختہ ہو گیا۔ پہلے دو باتیں میں دیکھ چکا تھا، یہ دیکھی، وہ پیالہ آ گیا، انہوں نے پانی پیا، پیالہ بھر کے اپنے پاس رکھ لیا اور نماز پڑھنے لگ گئے۔ نماز پڑھتے پڑھتے ریت اٹھائی، ریت پیالے میں ڈالی، اس کو گھول کے پینے لگ گئے۔ میں بڑا حیران، تو میں نے اب چونکہ میں پہلے دیکھ چکا تھا، بظاہر تو اگر کوئی اور ہوتا تو فتویٰ دیتا کہ مٹھی کھانا حرام ہے، لیکن پہلے دیکھ چکے تھے تو میں نے عرض کی اے اللہ کے پیارے، جو کچھ پی رہے ہیں اس میں سے مجھے بھی حصہ دے دیں۔
کہ بڑے مزے سے پی رہے ہیں حالانکہ صرف ریت ڈالی ہے، تو انہوں نے وہ تھوڑا سا بچا کے مجھے دیا، تو کہتے ہیں جب میں نے اس کا گھونٹ بھرا میں نے ایسی خوشبودار اور اتنا لذیذ کوئی شربت نہیں پیا تھا پہلے، اور اس کا اثر ایسا ہوا کہ مجھے ہفتہ بھر بھوک نہیں لگی۔ میں بہت حیران ہوا، میں نے یقین کر لیا کہ مجھے ان کے بارے میں جاننا ہے، یہ کون ہے اور مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ کہتے ہیں ہمارا سفر پورا ہو گیا، مکہ مکرمہ پہنچ گئے، میں طواف کرنے گیا تو دیکھا کہ وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ ہستی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ امام موسیٰ کاظم ہے، امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، نبی پاک کے شہزادے۔ ان کا لقب تھا العبد الصالح، نیک بندہ، لقب تھا۔ بکواس کرنے والے نے جو لفظ کہے اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے، اسے نشان عبرت بنایا جائے۔ اتنی بڑی ہستی، الکاظم، غصہ پی جانے والے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ساری عمر انہوں نے جب بھی بات کی ہے نرمی سے کی ہے۔ سنو میرا درد سن لو، اہل بیت نبوت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کتنے بڑے بڑے سانحات ہوئے۔ کربلا میں کیا ہوا؟ امام حسن کو زہر دیا گیا، امام علی مقام کو ان کی عورتوں بچوں کے سامنے بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین کو بیڑیاں ہتکڑیاں پہنائی گئیں، رسول زادیوں کو بازاروں سڑکوں گلیوں میں پھرایا گیا بے پردہ۔ حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، کسی کو قید کیا گیا، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو قتل کیا گیا۔ کس نے کیا؟ مسلمان کہلانے والوں نے۔ کیا دشمنی ہے؟ کیا بگاڑا انہوں نے؟ کیا کیا؟ اور آج بھی آل رسول کے خلاف زبانیں بلند کی جا رہی ہیں، زبانیں دراز کی جا رہی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی شیر خدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہر ایک کی تعظیم ہم پر لازم، مگر جو نبی کا خون ہے ہمیں ان سے بہت پیار ہے، ہم ان کے بارے میں کسی کی ہرزہ سرائی برداشت کر سکتے نہیں۔ سنو، ملک میں جس ادارے کا بھی جو کو سربراہ ہے سن لے، یہ ہمارے دل کا درد ہے۔ اس ملک میں سازش ہے، صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف بکواس کی جا رہی ہے۔ حکمرانوں ہوش میں آ جاؤ، ان مجرموں کو سرے عام پتھر مارو، کوڑے مارو، ان کو لٹکا دو، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دو۔ اور اگر تم سے یہ نہیں ہوگا تو پھر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، کیونکہ جو نبی کی آل کا، نبی کے اصحاب کا ادب نہیں کرے گا، ان کی بے ادبی کرنے والوں کا ساتھ دے گا، اس کے لیے کوئی خیر۔ اللہ کے غضب سے، اس کے قہر سے ڈرو۔ چاہتے ہو امن آئے، چاہتے ہو کورونا کی وبا ختم ہو، چاہتے ہو خوشحالی آئے، تو سود سے نہیں آئے گی،
شراب کی فیکٹریاں لگانے سے نہیں آئے گی، فحاشی اور اوریانی سے نہیں آئے گی، یہ کرکٹ کے میچ کرانے سے یا دنیا کے کھیلوں کے میلے سجانے سے نہیں آئے گی تو نبی پاک اور ان کے پیاروں کے ادب سے آئے گی۔ ان کا ادب کر کے دیکھو، پھر دیکھو رب کی رحمتیں آتی ہیں یا نہیں آتی۔ آج افسوس، بہت افسوس کہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت باتیں میرے پاس، خبر تو یہ پھیلی ہوئی ہے، علماء احتجاج کر رہے ہیں، ہفتہ بھر ہو گیا، مگر اس شخص کے الفاظ مجھے جب سننے کو ملے آگ لگ گئی۔ میں نے اس لیے آج خاص طور پر حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے حضور ہدیہ پیش کرنے کے لیے، شاید ان شہزادوں کا نام لینے کی برکت سے ہی بخشش ہو جائے۔ ان کا ذکر کرنے سے کم از کم یہ تو ہوگا کہ یہ بھی ایک کتا تھا، یہی کہیں گے کہ اہل بیت کا کتا تھا، ان کے دشمنوں پر بھونکا۔ سن لو نبی کے گستاخوں، اہل بیت کے گستاخ اور صحابہ کے گستاخ، میرے منہ میں جب تک زبان ہے میں صدائے حق بلند کروں گا، میرے ہاتھ میں جب تک قلم ہے میں ان کی شان میں لکھوں گا۔ تمہیں اگر نبی کے اہل بیت یا صحابہ پسند نہیں تو تمہیں جو پسند ہے جاؤ تم اس کے پاس، ہم تو نبی کی آل کی قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے ایمان کی جان سمجھتے۔ ہمیں نبی کا ہر شہزادہ پیارا، نبی کا ہر صحابی پیارا، ہم تو خاک مدینہ کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق دے۔ میرے والد صاحب قبلہ نے 4 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ سفینہ نوح حصہ اول حضرت علی اور اہل بیت کی شان، سفینہ نوح حصہ دوم حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کی شان، امام پاک اور یزید پلید، یہ یزیدیوں کے جواب میں شام کربلا، پورا واقعہ کربلا۔ میرے والد صاحب کو انعام ملا، انہوں نے یہ واقعہ خود گھانچی پاڑا میں سنایا تھا، ان کی ریکارڈنگ میں موجود ہے۔ جب والد صاحب یہ یزیدیوں کو جواب دے رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے امام پاک اور یزید پلید، جب یہ مکمل ہوئی کاتب کو دی لکھنے کے لیے، والد صاحب نے خواب دیکھا۔ میرے 2 بھائی ہیں، آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر محمد سبحانی اور دوسرے حامد ربانی۔ تو یہ جو بھائی محمد سبحانی ہیں، ان دنوں ان کو خسرہ کا بخار تھا، میزلز کہتے ہیں، بچوں کو نکل آتا ہے نا خسرہ، یہ چھوٹی عمر تھی، خسرہ نکلی ہوئی تھی اس کو۔ تو والد صاحب خود خواب سنا رہے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ میرا بھائی محمد سبحانی، والد صاحب کو ان کے کمرے میں وہ سو رہے تھے، اٹھانے گیا اور اٹھا کر کہا، ابا جان باہر حضرت امام زین العابدین آئے، آپ کو ملنے کے لیے حضرت امام زین العابدین آئے۔ والد صاحب نے کہا تم ان کو ادب سے بٹھاؤ، میں وضو کر کے آتا ہوں۔ اتنے میں وہ باہر پیغام دینے گیا ان کو، تو انہوں نے فرمایا اپنے والد کو ہمارا سلام کہنا، ہمیں جلدی ہے، ہم پھر آئیں گے۔ اس کا مطلب والد صاحب کی وہ محنت قبول ہو گئی۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو ان سے پیار کرے، یہ کسی کو محروم رکھتے نہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے سید کا ادب کیا، کتنی شان ملی۔ حضرت ربیع بن سلیمان کا اور بہرام مجوسی کا واقعہ آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ آل رسول سے پیار کرو۔
اہل رسول سے ان کا احترام کرو۔ صحابہ کا جو گستاخ ہے، جو اہل بیت کا گستاخ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نہ ناصبی ہیں، ناصبی وہ جو اہل بیت سے دشمنی رکھے، ہم خارجی تفضیلی رافضی نہیں، جو صحابہ سے دشمنی رکھے، جو اہل بیت سے دشمنی رکھے رافضی ہیں، جو صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ خارجیوں کا تو حال ہی برا ہے۔ ہم نہ تفضیلی، نہ ناصبی، نہ رافضی، نہ خارجی، ہم اہل سنت و جماعت، اور ہمیں اپنا عقیدہ بہت پیارا ہے۔ ہم اللہ کے پیاروں سے محبت رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں انہی کی برکت سے ہماری بخشش ہوگی۔ میں کتنے انعام اس محبت کی وجہ سے پا چکا ہوں، آپ کو سناؤں، آپ حیران رہ جائیں۔ مجھے اہل بیت نے کتنا نوازا ہے، یہ میرا دل جانتا ہے۔ سنانے کا مطلب آپ سمجھیں گے کہ جی کوئی میں نے اپنی تعریف کروانی ہے، آپ کی نظروں میں خود کو اچھا ثابت کرنا۔ میں بہت گناہ گار، لیکن میں آل رسول سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اصحاب رسول سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اولیاء سے بہت پیار کرتا ہوں، ہر اچھے سے پیار کرتا ہوں، ان اچھوں کی برکت سے شاید اچھا بن جاؤں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، پیار کرتا ہوں نیکوں سے، حالانکہ ان میں سے نہیں ہوں، لیکن امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نیکوں کی محبت کی وجہ سے مجھے بھی اچھا کر دے۔ تھوڑا سا ہدیہ پیش کیا، اللہ قبول فرمائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، حکمرانوں کو چاہیے اس گستاخ کو فوراً، جتنے بھی گستاخ ہیں، ان کے معاملے میں نرمی نہ کریں۔ اگر کریں گے تو کوئی خیر نہیں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دو تین ضروری باتیں۔ قربانی جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، نیت ہے کل مغرب کی نماز سے پہلے کل ہفتہ ہے نا، مغرب کی نماز سے پہلے اپنے ناخن اور بال تراش لیں، جنہوں نے قربانی کی نیت کی ہے۔ جو نہیں کی ہے وہ بھی اگر کرنا چاہیں کریں، ثواب ان کو بھی ملے گا۔ قربانی کرنے تک ناخن اور بال نہ تراشیں، اس کا ڈھیروں ثواب ملتا ہے۔ قربانی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اجتماعی قربانی یہاں گلزار حبیب ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہوتی ہے، ہر سال ہو رہی ہے۔ اس سال فی حصہ 14,000 روپے رکھے گئے ہیں۔ گوشت کی نیت سے قربانی نہیں کر سکتے آپ، گوشت کی نیت سے کریں گے نہیں ہوگی۔ آپ حصہ کسی غلط جگہ ڈال دیں گے، مثلا کسی نے حرام کا پیسہ حصے میں ڈال دیا، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ کسی بد عقیدہ کے ساتھ حصہ ڈال دیا تب بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اہل سنت کے ساتھ، جہاں جہاں اہل سنت ہوں ان کے ساتھ حصہ ڈالنا، صحیح جگہ پر جہاں شرعی تقاضوں کے مطابق قربانی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں 15 کلو گوشت ہم کم از کم رکھتے ہیں، جتنا آئے گا لیکن اس سے کم نہیں۔ لیکن گوشت کی نیت سے نہیں کرنا، اس کے بتانے کا مطلب اچھا جانور، وزنی جانور کرتے ہیں۔ آپ لوگ حصہ لینا چاہیں تو بکنگ جاری ہے، جانور بھی کھڑے ہوئے۔ اگر آپ کو پورا جانور چاہیے پسند کر لیں، اس پر آپ کا نشان لگا دیا جائے گا۔ تو جو لوگ بکنگ کرانا چاہتے ہیں، جو دوسری جگہوں پر کراچی سے باہر یا ملک سے باہر، تو ان کے لیے باقاعدہ یہ جو دکھایا جا رہا ہے اس پر وہ اشتہار بھی ہے، نمبر بھی لکھے ہوئے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ قربانی کی کھالیں، حالانکہ اب ان کے برائے نام پیسے ملتے ہیں، مگر جتنے بھی ملیں آپ سب نے گلزار حبیب ٹرسٹ کو دینا ہے۔ آپ نہیں بیچ سکتے تو رکشے کا انتظام یہاں ہوتا ہے، آپ بتا دیجئے گا، وہ لے آئے گا وہاں سے، آپ کے یہاں سے، اگر آپ نہیں پہنچا سکتے۔
دوسری بات، عید کی نماز کا وقت ہمارے ہاں بڑی عید ہو چھوٹی عید ہو 9 بجے کا ٹائم فکس ہے. ہمارے ہاں عید کی نماز 9 بجے ہوتی ہے. وہ رمضان کے بعد عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ ٹائم فکس کر دیا، یہ نہیں بدلتا. یہ اس لیے کہ لوگوں کو بھی آسانی رہے، یاد بھی ہو جائے. آپ نے یہ بھی سن لیا. ایک ضروری اعلان، میری اطلاع میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ میرے ارد گرد جن لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مجھ سے قریب ہیں، ان کے ساتھ وہ لین دین کر لیتے ہیں. کوئی ذاتی لین دین کرے مجھے منع نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میری وجہ سے کر رہے ہیں اور بعد میں آ کے شکایت کریں کہ جی تو میں ذمہ دار نہیں. ایک بات مسجد کے حوالے سے پہلے دن سے اعلان ہے، مسجد کے پیسے کسی شخص کو بھی آپ دے رہے ہیں اس سے رسید لیں. مؤذن کے پاس، امام کے پاس، خادم کے پاس رسید بک ہر وقت رہتی ہے، ورنہ ہم نے ڈبے لگائے ہوئے، ان میں اسپیشل تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی کھول نہیں سکتا. ان میں ڈالیں. اگر آپ نے کسی اور شخص کو دیے ہیں اور رسید نہیں لی تو وہ پیسے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. وہ مسجد کو نہیں پہنچا تو اس کا جواب دہ وہ ہے، آپ ہیں کہ کیوں آپ نے ایسا کیا. کوئی خاتون ہو، کوئی مرد ہو، کوئی انجان ہو، شناسہ ہو، اجنبی ہو، مسجد کو، مدرسے کو جو پیسے دے رسید لیں، ورنہ وہاں ڈبے لگے ہوئے ہیں. مسجد کا الگ، زکوٰۃ کا الگ، 11ویں کا الگ ڈبے لگا دیے ہیں. مسجد کے باہر بھی لگا دیا. کچھ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم گزرتے ہیں تو اندر آنے میں تکلیف، ان کے لیے باہر لگا دیا، وہ وہاں ڈال دیں، وہاں صرف مسجد کا لگا ہے. آپ کسی شخص کو پیسے دیں گے ہم اس کے ذمہ دار، اور جو لے کے کھائے گا وہ جواب دے اللہ کے حضور. کس کا ٹیلی فون بج رہا ہے؟ بھائی خدا کے لیے مسجد میں آنے سے پہلے فون بند کیا کرو. یاد رکھیں، آپ کو سب کو معلوم ہے میرے پاس یہاں پیسے آتے ہیں، اس کے بعد پوری دنیا گواہ ہے میں مسجد کے پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اپنے سامنے گنواتا ہوں، ہاتھ بھی نہیں لگاتا، کیونکہ 1 روپے کے لیے پگڑی اچھال دے کوئی. اللہ کا شکر ہے اللہ مسجد میں دینے والا رکھے، لینے والا نہ رکھے. تو آپ سب اس کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں خیر فرمائے. پچھلے جمعے نماز کے بعد میں نے یہاں پر قرآن خوانی رکھی تھی بہن کے لیے، مگر میں نے کھانے کا اعلان نہیں کیا تھا تو لوگ زیادہ نہیں بیٹھے، چند محبت والے بیٹھے. بہرحال 900 کے قریب قرآن شریف کا ایصال ثواب کیا تھا. اللہ قبول فرمائے.